ایک جن زادے کے عشق کی داستان جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا جنون بار گئی۔ زلیخا نے کالج کی تعلیم مکمل کی تو مزید آگے پڑھنے کی اپنے والد سے خواہش کی۔ شہر جا کر جسے مولوی صاحب نے پہلے تو ٹال دیا، بیٹے کی اداسی کے پیش نظر کہ وہ اکیلے اپنے جگر کے ٹکڑے کے بغیر کیسے رہیں گے، مگر بعد ازاں اپنی لاڈلی بیٹے کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اور شہر جا کر پڑھنے کی اجازت دے دی اور اس کا داخلہ اسی یونیورسٹی میں کروا دیا جہاں یوسف بن تاشفین زیر تعلیم تھا۔ زلیخا اب اور بھی زیادہ حسین اور پرکشش ہو چکی تھی اور وہ خود کو ہمیشہ نقاب میں رکھا کرتی تھی، دیکھنے والوں کو صرف اس کی حسین آنکھیں ہی دکھا کرتی تھیں۔ وقت نے یوسف کو بھی ایک پروکار اور خوبصورت نوجوان بنا دیا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور سلجھی ہوئی شخصیت ہر کسی کی مرکز نگاہ ہوتی تھی اور یونیورسٹی میں بھی سبھی لڑکیاں اس کے آس پاس رہتی، مگر مجال ہے جو وہ کسی کی نگاہ بھر کر بھی دیکھتا، یہاں تک کہ اس کی کزن آسیہ سے بھی وہ لیا دیا ہی رہتا تھا۔ آسیہ اسے بہت متاثر کرنے کی کوشش کرتی مگر سب بے سود رہتا۔ آج زلیخا کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور اسے اگر پرواہ تھی تو صرف اس چیز کی کہ یوسف اسے پہچاننے کا بھی یا نہیں۔ زلیخا جب یونیورسٹی میں پہنچی تو اسے اپنی جماعت ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ سفید لباس اور نقاب میں ملبوس وہ اپنی جماعت کی باقی لڑکیوں سے بہت الگ الگ رہ رہی تھی۔ آج تعارفی کلاس تھی اور سبھی لڑکے اور لڑکیاں بہت سج دج کر آئے ہوئے تھے، جبکہ یوسف فارمل ڈریس کوڈ میں آیا تھا۔ نیلی شرٹ اور براؤن ڈریس پینٹ میں وہ نہایت سادہ مگر پرکشش دکھ رہا تھا۔ آسیہ اس کے برابر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ زلیخا جب جماعت میں داخل ہوئی تو اس نے پوری جماعت کا بغور جائزہ لیا۔ آسیہ کو یوسف کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے بالکل خوشی نہ ہوئی۔ جیسے ہی زلیخا یوسف اور آسیہ کے پاس سے گزری تو اس نے بغور سنا۔ آسیہ اس سے ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی، آج تمہاری باڈی گارڈ نہیں دکھ رہی؟ وہ سفید کبوتری، اور اس کے بعد کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں کس نے کہا وہ کبوتری ہے؟ یوسف نے آسیہ کے کہنے پر فوراً سوال کیا۔ جس طرح وہ دن رات تمہاری پہرے داری کرتی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے، اور ہنسنے لگی۔ زلیخا نے ایک سرسری نظر آسیہ پر ڈالی جو ابھی بھی متواتر ہنس رہی تھی اور اچانک اپنی کرسی سے پھسل کر گر گئی۔ آسیہ کے کراہنے کی آواز سے یوسف نے اس کی طرف دیکھا جو باہر دیکھنے پہ مصروف تھا۔ اللہ اللہ، اف، ضرور یہ تمہاری کبوتری کا ہی کام ہوگا، ویسے تو مجھے دیکھ کر چونچے مارتی رہتی ہے، آج تو سیدھا گرا ہی دیا۔ آسیہ آہستہ آہستہ کراہتے ہوئے بول رہی تھی، ظالم انسان، اٹھا تو لو، ایک خوبصورت لڑکی بیچاری سی کرا رہی ہے۔ یوسف نے بامشکل اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے آسیہ کو ہاتھ دیا، تمہیں تو ہر جگہ وہ معصوم پرندہ ہی نظر آتا ہے، غلطی تمہاری تھی، ٹھیک سے بیٹھتی، یوسف نے شکوہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد سب طالب علم ایک دوسرے سے متعارف ہونے لگے۔ استاد کے آنے سے پہلے رسمی جان پہچان بنانے میں مصروف ہو گئے۔ سب لڑکے اور لڑکیاں زلیخا سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، سبھی اس کی آنکھوں کی تعریف کر رہے تھے۔ یوسف کے رسمی سلام دعا نام کے بعد باری زلیخا کی آئی تو زلیخا نے اپنا تعارف کچھ اس طرح کروایا، حسن اگر یوسف سا ہو تو زلیخا کھینچی چلی آتی ہے۔ شہزادے زلیخا نے شہزادے پر خاصا زور دے کر کہا، جس پر یوسف نے چونک کر زلیخا کو دیکھا اور آسیہ کو یہ بالکل پسند نہ آیا اور باقی سب بھی منہ کھول کر زلیخا اور یوسف کو دیکھنے لگے۔ جس پر یوسف نے وضاحت کی کہ یہ نور السحر ہے، اس کی بچپن کی دوست جسے ہم سب زلیخا کہتے ہیں، جس پر آسیہ بہت حیران ہوئی کہ یوسف کو کس طرح زلیخا کے بارے میں سب یاد ہے۔ اس سے پہلے آسیہ یوسف کی کلاس لیتی، ٹیچر کلاس میں آ گئے اور انہوں نے سب کا حال چال اور تعارف پوچھا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی درخواست کی اور باقی ضروری ہدایت دینے کے بعد کلاس برخاست کر دی۔ کلاس برخاست ہوتے ہی یوسف فوراً زلیخا سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا جو آسیہ کا پارا چڑھانے کے لیے کافی تھا۔ زلیخا یوسف کو دیکھتے ہی تجسس سے بولی، آپ کو میں ابھی تک یاد ہوں؟ کیوں یاد کیوں نہ ہوگی، میرے بچپن کی پہلی دوست ہو تم، اور بچپن کے دوست بچپن تک نہیں بھولتے۔ یوسف نے شرارتی لہجے میں کہا جس پر زلیخا ہنس پڑی، میں بھی تو تمہیں ابھی تک یاد ہوں، اور مجھے شہزادہ بھی تو ایک ہی کہتی تھی،
فقط میری بچپن کی دوست زلیخا۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج یوسف بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ یوسف اور زلیخا باتیں کرتے کرتے کب کلاس سے نکل کر کوریڈور میں آ گئے، انہیں خبر ہی نہ ہوئی، اور آسیہ پیچھے پیچھے غصہ میں بڑبڑاتی آ رہی تھی کہ دیکھو شہزادہ کیا کہہ دیا، خود کو اصلی کا شہزادہ سمجھنے لگ گیا ہے، اتنا خوش ہو کہ تو کبھی مجھ سے آج تک بات نہیں کی۔ آسیہ کو اس وقت اپنا وجود کباب میں ہڈی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں آسیہ کو پوری طرح سے نظر انداز کر کے آگے جاتے، آسیہ نے پیچھے سے آواز دی، شہزادے یوسف، یہ کنیز بھی روز آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور میں بھی شاید بچپن تم دونوں کے ساتھ گزار چکی ہوں، اور زلیخا سے زیادہ نہیں، تھوڑی بہت دوستی میری بھی رہ چکی ہے۔ آسیہ منہ بسورتے ہوئے یوسف اور زلیخا کے بیچ آ گئی، جو زلیخا کو بالکل پسند نہ آیا، مگر اظہار نہیں کیا، اور یوسف نے خوب عزت سے کہا، ہاں ہاں یہ ہے کباب میں ہڈی، میرا مطلب ہے آسیہ۔ جس پر آسیہ نے غصہ سے یوسف کو دیکھا۔ اچھا معافی، یوسف نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ آسیہ نے یوسف کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، زلیخا سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ الیک سلیک کے بعد ابھی آسیہ کچھ اور پوچھتی، یوسف نے فوراً سوال کیا، تم رکی کہاں ہو؟ اس سے پہلے زلیخا کچھ بولتی، آسیہ نے فوراً لقمہ دیا، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر رہ رہی ہوگی۔ زلیخا نے آسیہ کی بات نفی کرتے ہوئے کہا، گرلز ہاسٹل میں رکی ہوں، ہمارے شہر میں نہ کوئی رشتہ دار ہے اور نہ کوئی جاننے والا۔ اس سے پہلے کہ آسیہ کچھ بولتی، یوسف فوراً بولا، کیوں نہیں ہے کوئی جاننے والا؟ ہم نہیں ہیں کیا؟ آسیہ اور میں، تم ہمارے ساتھ رہ لو۔ ایسا کرو، پھپھو بھی جانتی ہیں تمہیں، اور تمہارے بابا کو بھی، اور سب سے بڑھ کر تم ہم دونوں کی استاد کی بیٹی ہو۔ ہاں مگر اس طرح کسی کے گھر رہنا اچھا نہیں لگتا، زلیخا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ادھر آسیہ یوسف کو دل میں کوس رہی تھی، دیکھو کیسا لٹو بن گیا ہے، گھر میرا ہے اور دعوتیں دیکھو ایسے دے رہا ہے جیسے اس کے خود کے ابا جان کا گھر ہو، اور اس چڑیل کو دیکھو، زہر لگ رہی ہے مجھے، کیسے ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ آسیہ ان دونوں کو کوسنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب یوسف نے زلیخا کے لیے حامی لی، کہ آسیہ یا اس کے امی ابو کو کیوں اعتراض ہوگا تمہارے گھر رکنے پر، اور وہ اسے اچانک پوچھنے پر ہاں بھی کر چکی تھی۔ وہ تو اسے ہوش تب آئی جب یوسف نے زوردار نعرہ لگایا، یہ ہے کتنا مزہ آئے گا، بچپن کی یادگار دن لوٹ آئیں گے، خوب گزارا کریں گے۔ اور آسیہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ آسیہ سے پوچھنے کے بعد یوسف نے فوراً اپنے امی ابو سے زلیخا کی سفارش بھی کروا لی آسیہ کے والدین کے آگے، اور انہوں نے فراخ دلی سے اجازت بھی دے دی، اور آسیہ حیرت سے منہ کھول کر بس سب دیکھ رہی تھی۔ جب یوسف نے اسے کہا، منہ بند کرو، مکھی گھس جائے گی، اور وہ صرف تپ کر رہ گئی۔ آسیہ کے گھر میں زلیخا کا بہت عزت و احترام سے استقبال ہوا۔ حاجرہ بیگم، یوسف کی پھپھو، اور شوکت صاحب نے اسے بالکل بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی مہمان ہے۔ آسیہ کے علاوہ سب ہی خوش تھے۔ زلیخا کی آنکھیں ہی نہیں، وہ خود بھی وقت کے ساتھ ساتھ بلا کی حسین ہو گئی تھی، اور حاجرہ بیگم اس کی خوبصورتی سراہے بنا نہ رہ سکی۔ ویسے بیٹا آپ تو بلا کی حسین ہو، ماشاءاللہ۔ اور آسیہ جل کر منہ میں بولی، ہاں بلا ہی تو ہے، جو آتے ہی چمٹ گئی ہے میرے یوسف کو۔ زلیخا کو آسیہ کے گھر آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور اس 1 مہینہ میں آسیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ آسیہ نہیں، زلیخا ان کی سگی اولاد ہو۔ یوسف تو تھا ہی زلیخا کے فین کلب میں، اب آسیہ کے امی ابو بھی شامل ہو گئے تھے، اور زلیخا کے حسن کے دیدار کے بعد تو یوں لگتا تھا کہ یوسف بس اسی کے حسن کا طواف کرتا رہتا ہے۔ آسیہ اکثر دیر سے اٹھا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر سوچتے کہ آسیہ آج شاید نہ جائے، اور وہ آخر میں بھاگی آتی تھی۔ اس کی امی اسے روز سمجھاتی اور کبھی ڈانٹی بھی کہ وقت پر اٹھا کرو، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ مگر آج تو ضرورت سے زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ جب حاجرہ بیگم نے دونوں سے کہا، بیٹا تم دونوں جاؤ، اس کو تو آج میں مزہ دلاؤں گی دیر سے اٹھنے کا۔ مگر پھپھو آج تو شاید گاڑیوں کی ہڑتال بھی ہے، وہ کس طرح آئے گی؟ یوسف نے قدر فکر مند لہجے میں کہا، تو زلیخا نے بھی حمایت کی کہ اس کی جی، اور آج ویسے بھی کلاس تھوڑی دیر سے ہوگی، ہمارا ارادہ جلدی جا کر کچھ نوٹس بنانے کا تھا، کسی اور دن دیکھ لیں گے، پر اسے لے کر ہی جائیں تو بہتر ہے۔ زلیخا نے کہا، ارے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، اس کے ابو کے ساتھ بھیج دوں گی میں اس کو،
جبکہ وہ آج جلدی جا چکے تھے اور ان کی کوئی میٹنگ تھی۔ ٹھیک ہے، پھر پھپھو ہم چلتے ہیں۔ اور ان کے جاتے ہی پھپھو معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر لیے کچن میں چلی گئیں۔ کوئی آدھ گھنٹہ بعد آسیہ جب نیچے آئی تو اسے ڈائننگ ہال میں کوئی نہ دکھا اور نہ ہی ناشتہ موجود تھا۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ سب کہاں گئے۔ جب اسے اس کی امی ٹی وی لانچ سے نظر آئی اور آسیہ نے اس سے پوچھا، امی یوسف اور زلیخا کہاں ہیں؟ آج ان کو یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ جو ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئے، ان سے کہیں جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے، اور ناشتہ بھی لگا دیں۔ میں تو کروں۔ جس پر حاجرہ بیگم نے اسے چٹکی کاٹی۔ آؤچ! امی کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، دیکھ رہی تھی جاگ رہی ہو کہ نیند میں، یا نیند میں ادھر ادھر گھوم رہی ہو، مگر جاگ رہی ہو تو بتا دوں تمہیں، دیر انہیں نہیں، دیر ہوئی ہے تمہیں۔ وہ تو آدھ گھنٹہ پہلے کے جا چکے اور ناشتہ بھی سب کر چکے، اب تو لنچ کی تیاری ہو رہی ہے۔ آسیہ حیرت سے بولی، تو میں کیسے جاؤں گی؟ آج تو گاڑیوں کی بھی شاید ہڑتال ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ابو کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ تو کب کے جا چکے، ان کی آج کوئی میٹنگ تھی، تو میں کیسے جاؤں گی؟ بس سے حاجرہ بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا بس؟ آسیہ حیرت سے بولی، امی اتنا ظلم مجھ پر، ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے، اور اوپر سے بس میں جانے کا کہہ رہی ہیں۔ میں آپ کی سگی اولاد ہی ہوں نا۔ اس نے جذباتی وار کرنا چاہا، مگر حاجرہ بیگم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ کوئی جذباتی سین نہیں چل رہا تھا۔ فی الحال تم اپنی کلاس کی فکر کرو، وہ نہ رہ جائے، اور رہی بات کچھ کھانے کی، وہ تم کینٹین سے لے کر کھا لینا، ویسے بھی اکثر وہیں کھاتی ہو۔ آسیہ غصہ پیتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئی۔ چل کر بس اسٹاپ پر پہنچی۔ بہت انتظار کے بعد بس آئی تو اس میں بھی کھڑے ہو کر جانا پڑا، اور جب یونیورسٹی پہنچی تو کلاس کے لیے بھی لیٹ تھی۔ وہاں الگ عزت افزائی ہوئی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا آسیہ اور یوسف کو کچا چبا دے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد یوسف نے آسیہ کو دیکھتے ہی پوچھا، آج تم کافی دیر سے نہیں آئیں، اتنی دیر کیوں کر دی؟ یہ پوچھنا تھا کہ آسیہ پھٹ پڑی، ساری تمیز اور تہذیب بھول کر یوسف پر چڑھ دوڑی۔ بدتمیز انسان، ادھر آؤ، تمہارا سر پھوڑوں، کتنا خوار ہوئی ہوں میں آج، میرا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ مگر نہیں، تمہیں تو بس اپنی مینا کے ساتھ آنا تھا۔ یوسف منہ کھول کر آسیہ کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آسیہ تم اتنا غصہ میں کیوں ہو؟ زلیخا نے پوچھا۔ یوسف نے چونک کر زلیخا کو دیکھا۔ کچھ نہیں آسیہ، غصے سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ آسیہ کو جاتا دیکھ کر زلیخا نے یوسف سے پوچھا۔ یوسف نے زلیخا کے سوالوں سے اندازہ کر کے تسلی کی کہ کچھ نہیں سنا۔ شکر ہے۔ پھر بولا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی تھوڑا غصہ ہے، صبح اس کو لے کر نہیں آئے نا، اس لیے۔ آسیہ آج 8 بجے ہی تیار ہو کر نیچے آ گئی، مگر جب ڈائننگ روم میں آئی تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی کچن میں نہ کوئی تھا، نہ لو جی، ویسے روز میری کلاس لیتے ہیں، آج کوئی اٹھا ہی نہیں ہے۔ چلو اٹھنے دو، سب کو پھر بتاتی ہوں ان کو۔ اور پھر وہ کچن میں کچھ کھانے کے لیے لینے چلے گئی، جہاں اسے جوس اور کارن فلیکس مل گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر گھڑی دیکھی تو 9 بج رہے تھے۔ 9 بج گئے اور ابھی تک آج کوئی اٹھا ہی نہیں ہے، جا کے دیکھتی ہوں۔ سب سے پہلے وہ یوسف کے کمرے میں گئی۔ اٹھو اٹھو، کیسے گدھے بیچ کے سو رہا ہے؟ اٹھیں لاٹ صاحب اٹھیں، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آسیہ نے بڑے پیار سے کندھا تھپتھپایا اور بڑے ادب سے بولی، شہزادے اٹھو، آج اٹھا نہیں کیا؟ یونیورسٹی نہیں جانا؟ تو یوسف فوراً اٹھ بیٹھا۔ آسیہ غصے سے جل کر بولی، اتنی دیر سے اٹھا رہی تھی تو آج نہیں گئی تو آواز نہیں گئی، اب دیکھو بڑا شہزادہ گلفام نہ ہو تو۔ یوسف نے جمائی لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اٹھایا کیوں یہ بتاؤ؟ آسیہ غصے سے بولی، کیا مطلب اٹھایا کیوں؟ ٹائم دیکھو، 9:30 ہو رہے ہیں، یونیورسٹی نہیں جانا؟ آج یونیورسٹی؟ یوسف نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، آج کوئی ایکسٹرا کلاس ہے کیا؟ سنڈے کو تو ویسے یونیورسٹی نہیں ہوتی۔ ہیں، سنڈے؟ آسیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ یوسف نے جواباً کہا، ہاں سنڈے۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں اتنی چارج پھیر رہی ہو آج؟ ویسے تو سنڈے کو تمہیں دوپہر کو بھی ہاتھ جوڑ کر اٹھایا جاتا ہے، میری بھی نیند خراب کر دی آج۔
یوسف نے منہ بنایا۔ لگتا ہے کل پھوپھو نے زیادہ کلاس لے لی۔ اور آسیہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی، اور اس کے بعد سارا دن اس کا جو مذاق بنا، سب نے اس کی خوب تفریح لی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آسیہ ٹائم پر اٹھ جایا کرتی اور وہ لیٹ نہ ہوتے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، یوسف اور زلیخا کی ہم آہنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ساتھ ہی پڑھتے، یونیورسٹی کی لائبریری میں ساتھ نوٹس بناتے۔ آسیہ کبھی تو ان کے ساتھ ہوتی، کبھی نہیں۔ یوسف کو زلیخا کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر آسیہ کو یہ سب بالکل بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ اسے یوسف اور زلیخا کی نزدیکیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ یوسف اور آسیہ لانچ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب یوسف نے آسیہ کو بتایا کہ اسے زلیخا بہت پسند ہے اور عنقریب وہ اسے اظہار کرنے والا ہے اور اس سے شادی کا پوچھنے والا ہے۔ اب میرا کوئی اور دوست تو ہے نہیں تمہارے علاوہ، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ آسیہ قدرے حیرت سے یوسف کو دیکھنے لگی۔ زلیخا جب لانچ میں آئی تو اسے لانچ کے شیشے میں یوسف اور آسیہ کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چبھی دکھی، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور ایک دوسرے کا حیرت سے تکتا دیکھتا زلیخا بہت حیران ہوئی۔ جس رخ سے زلیخا کی نظر پڑی تھی ان دونوں پر، جب اسے محسوس ہوا کسی اور کو بھی یہی محسوس ہوتا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب بیٹھا ایک دوسرے کو ایک ٹک گھورنا دیکھ کر زلیخا نے غصہ، حیرت اور دکھ کی ملی جلی کیفیت سے جب شیشہ میں دونوں کا عکس دیکھا اور شیشہ پر ایک پرتعیش نظر ڈالی تو شیشہ میں ہزاروں دراڑیں پڑ گئیں اور شیشہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا، جس پر آسیہ اور یوسف نے پہلے شیشہ کو چونک کر حیرت سے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ اتنے میں ان کی نظر ٹرے لے کر کھڑی زلیخا پر پڑی، جو لانچ کے دروازے میں چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ دونوں حیران تھے کہ یہ شیشہ اچانک سے کیسے ٹوٹ گیا۔ یوسف فوراً زلیخا کی طرف بڑھا۔ ارے تم کب آئی؟ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو زلیخا۔ زلیخا نے اپنا غصہ چھپاتے ہوئے جواب دیا، میں چائے اور پیزا لینے گئی تھی، کچن سے آنٹی نے کہا تھا۔ یوسف نے زلیخا سے ٹرے لے کر میز پر رکھی۔ آسیہ یہ کسی کو کہنا صاف کرنے کو، اور آسیہ وہیں بیٹھ گئی۔ ڈھپ نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، خود چلے جاؤ، میں تو اپنا پیزا اور چائے انجوائے کروں گی، آسیہ نے قدرے رٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جس پر یوسف صرف جل کر رہ گیا۔ آج سے سیمیسٹر ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں، جلدی جلدی چلو، دیر نہ ہو جائے، مجھے کچھ نوٹس بھی کاپی کروانے ہیں، آسیہ نے عجلت مچاتے ہوئے کہا۔ اور وہ اوہ دیکھو ذرا، کہہ کون رہا ہے جلدی کرنے کو؟ یوسف نے ذرا آبرو اچکا کر کہا۔ ہاں تو کہہ تو رہی ہوں نا، تم تو بس بیٹھے ٹھونسے جا رہے ہو، نہ کوئی ٹینشن ہے تمہیں؟ یوسف نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ اللہ، میرے نوالے گن رہی ہو تمہیں؟ دیکھو تو صحیح پھوپھو، دیکھیں آپ کی خوبصورت بھانجی کو نظر لگا رہی ہے، تبھی میں کہوں اتنا کمزور کیسے ہوتا جا رہا ہوں میں؟ پھوپھو جان، اور پھوپھو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر رکھ لیا، جس پر پھوپھو نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ ہاں ہاں بھائی، نظر مت لگاؤ میرے شہزادے کو، جس پر آسیہ غصہ سے بولی، ٹھون چکے ہو تو اٹھ جاؤ ورنہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ ہاں تو تیاری کر لیتی نا، ابھی بھی نوٹس کاپی کروانے ہیں، نالائق۔ یوسف نے نالائق پر قدرے زور دے کر بولا اور خود آسیہ کے جوابی حملہ سے پہلے بیگ کندھے پر رکھ کر زلیخا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر بھاگ گیا، جس پر آسیہ صرف جل کر رہ گئی۔ ہمیں دیکھ رہی ہیں؟ اور حاجرہ بیگم، ہاں دونوں ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں، اور آسیہ پیر پٹکتی ہوئی باہر چلے گئی۔ پیپر کے بعد سب ہم جماعت بیٹھے تھے کہ رضا نے شرارتاً زلیخا کی آنکھوں کو دیکھ کر گانا شروع کر دیا۔ ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں۔ ابھی اتنا ہی گایا تھا کہ زلیخا نے غصہ بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تھی کہ اس سے کھانسی شروع ہو گئی، مانو کسی نے اس کا گلا دبوچ لیا اور مانو اس کا دم گھٹ گیا، جس پر زلیخا نے صرف اتنا کہا، لگتا ہے گانا مہنگا پڑ گیا، آگے سے دھیان کرنا، ہر بار قسمت اچھی نہیں ہوتی، سانسیں اٹک بھی جاتی ہیں۔ اور آسیہ نے بغور زلیخا کی آنکھوں کو غصہ سے شعلہ بار ہوتے دیکھا تھا، جو محض ایک پل کو لال ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر آسیہ ٹھٹک گئی، مارے حیرت اور خوف کے، مگر خاموش رہی، وہم جان کر۔ زلیخا ٹریس پر تھی،
جب آسمان پر سفید کبوتر اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ تم مجھے روز پریشان کرنے کیوں آ جاتے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، سیڑھیوں سے آتی قدموں کی آہٹ سن کر خاموش ہو گئی۔ مڑ کر دیکھا تو آسیہ اسے کھڑی تجسس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زلیخا کے دیکھتے ہی پوچھنے لگی، کون روز پریشان کرنے آ جاتا ہے تمہیں؟ زلیخا نے عجلت میں بولی، کون نہیں، کوئی نہیں، بس ویسے ہی مچھر بہت ہے نا، انہی کو کہہ رہی ہوں۔ تم خود کلامی کا بہت شوق ہے تمہیں؟ میرے خیال سے آسیہ پرسوچ لہجے میں بولی، اس دن بھی جب میں کھانے کے لیے بلانے تمہیں کمرے میں آئی تھی تو کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، تم ویسے ہی زیادہ سوچ رہی ہو۔ زلیخا بات ختم کرنے کے لیے بول کر فوراً وہاں سے چلی گئی، اور آسیہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کچھ تو عجیب ہے اس میں، پتہ لگانا ہوگا، یہ سب محض وہم نہیں میرا، یا اتفاق بھی نہیں۔